أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سورۃ النساء آیت نمبر 148 اور 149. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جب منافقین کی عادتوں کا، ان کی خصلتوں کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا، تو اس کے بعد ایسے افراد جن پر ظلم کیا جاتا ہے، مظلومین جن کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنی مظلومیت کا اظہار لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنی مظلومیت کا تذکرہ بڑوں کے سامنے یا اسی طرح سے حکومت کے سامنے، پولیس کے پاس، عدالتوں میں، تاکہ ظالم کا مواخذہ ہو، ظالم کی پکڑ ہو. جو انسان مظلوم ہو جائے تو وہ کسی دوسرے کے پاس جا کر ظالم کا تذکرہ کرے، ظالم کی برائی بیان کرے، یا اسی طرح سے کوئی مظلوم انسان ظالم کے لیے بد دعائیں کرے، تو مظلوم کو ایسے کام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ ظالم کو معاف کر دے، چھوڑ دے ان کو، تو یہ اس کی مرضی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے والوں کو زیادہ پسند کیا ہے. تو یہاں آیت نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو ناپسند کرتا ہے. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا یعنی گالی گلوچ کرنا اور بری باتیں کہنا، جھگڑا کرنا، غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، بد دعائیں کرنا، لوگوں کو خواہ مخواہ بدنام کرتے پھرنا. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. کسی شخص کے اندر بھی کوئی معمولی سی کوتاہی دیکھی تو اب اس شخص کو بدنام کرنے کی نیت سے، لوگوں کے درمیان میں اس کا ریکارڈ خراب کرنے کی نیت سے، اس کا چہرہ مکروہ بنانے کی نیت سے ادھر ادھر جا کر لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یا پھر خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے لوگوں سے الجھنا. لا يحب اللہ الجہر من القول، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تبارک و تعالی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو ناپسند کرتا ہے. ایسی حرکتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. الا من ظلم، مگر اس شخص کو اس کی اجازت ہے جو مظلوم ہو جائے، جس پر ظلم کیا جائے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو. تو مظلوم اگر کہیں راستے میں چلتے ہوئے لوگوں سے ظالم کا تذکرہ کرے یا پھر اس پر بد دعا کرے، اس کے خلاف بولے، یا اس کے خلاف کورٹوں میں چلا جائے، پولیس کے پاس چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی اجازت دیتا ہے
الا من ظلم، سوائے اس شخص کے، یعنی اس کے لیے اجازت ہے ان کی برائی کا تذکرہ کرنا جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مظلوم کو اس طرح کی اجازت ہے؟ تو مظلوم کو اجازت دینے کا ایک فائدہ یہ ہے، یا ایک مقصد یہ ہے کہ ظالم کو جب پتہ چلے کہ مظلوم میری برائیاں ہر جگہ کرتا ہے، میرے ظلم کا تذکرہ لوگوں میں تذکرہ کرتا رہتا ہے، میری شکایتیں کرتا ہے، مجھے بددعائیں دیتا رہتا ہے، تو ظالم اپنے ظلم سے رک جائے، اسے اس بات کا احساس ہو کہ واقعی میں برا کام کر رہا ہوں، اس لیے میرا برا ہو رہا ہے، مجھے بددعائیں دی جا رہی ہے، لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، دوسرا مقصد یہ ہے مظلوم کو اس بات کی اجازت دینے کا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ظالم سے چوکنا رہیں۔ یہ مظلوم جب کسی کے سامنے ظالم کا تذکرہ کرے گا کہ فلاں انسان یہ حرکتیں کرتا ہے، فلاں ظلم کرتا ہے، فلاں دھوکہ دیتا ہے، فلاں فراڈ کرتا ہے، فلاں وعدہ خلافی کرتا ہے، فلاں لین دین میں بڑا فراڈی ہے، اس کے ساتھ یہ آپ لین دین نہ کریں، اس پر آپ بھروسہ نہ کریں۔ جب مظلوم اس طرح سے ظالم کے بارے میں بتائے گا تو لوگ اس شخص کی حقیقت کو جان لیں گے اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، کوئی اس کے ساتھ لین دین کرنے، تعامل کرنے سے پہلے ہی چوکنا ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے مظلوم کو یہاں اس لوگوں کے سامنے بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، پڑوسی سے مجھے تکلیف ہے، پریشان کرتا ہے وہ۔ جیسے عام طور پر بعض مرتبہ ہمارے پڑوس میں لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، بار بار وہ حرکتیں کرنے سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ شخص آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے اور یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے ہمیشہ، یہ عادت بن چکی ہے اس شخص کی، سنتا نہیں ہے، سمجھاتے ہیں، بولتے ہیں، مانتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر کا سامان باہر روڈ پر لے جا کے بیٹھ جاؤ، گھر کا سامان نکال کے سامنے باہر روڈ پہ سامان رکھو، وہیں بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اس راستے سے لوگ گزر رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، گھر کہاں ہے آپ کا؟ یہی ہے۔ آپ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ یہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دے رہا ہے، اس لیے میں باہر نکل گیا ہوں۔ اب ہر جانے والے، گزرنے والے لوگ اس سے یہی پوچھ رہے ہیں، اور جب وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دے رہا ہے اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، تو لوگ پڑوسی کو گالیاں دینے لگے، لعنت ملامت کرنے لگے، برا انسان، برا ہو اس کا، لعنت ہے اس پر، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، بیچارہ گھر کے باہر نکل گیا، اتنی تکلیف۔ اب یہ بار بار جب وہ لوگ، پڑوسی دیکھتا ہے کہ لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں اور مجھ پر لعنت کر رہے ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں، مجھے برا بول رہے ہیں، تو اسے تکلیف ہونے لگی۔ تو اس نے آ کر اس پڑوسی سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ برائے کرم آپ اپنے گھر میں چلیے، آج کے بعد میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ظالم کو، یہ سبق سکھانے کا یہ طریقہ بتایا تھا، اور شخص نے ایسا کیا، اس کے بعد وہ ظالم سیدھے راستے پر آ گیا۔ ایک مثال، ایک واقعہ ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہو چکا۔ مطلب یہ تھا کہ جو انسان مظلوم ہو
اپنے آپ پر سے ظلم کے خاتمے کے لیے اور ظالم کے بارے میں لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے ایسا کوئی طریقہ، ایسا کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں کسی کا ظلم سہتے بیٹھے؟ اب ہمارے پاس جو الگ الگ طریقے اپنائے جاتے ہیں تو اس میں سے ایک طریقہ پولیس کا بھی ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہمیں تکلیف دے رہا ہے تو ہم پولیس سے کمپلین کر سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں، سزا دلوا سکتے ہیں، یا محلے کے جو بڑے لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ایسے حالات پر جن کی نظر ہوتی ہے، صلح صفائی کے وہ کام کرتے ہیں، اچھے انسان ہیں، ایسے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے، ان کے پاس یہ چیز پیش کی جاتی ہے اور یہ بولنا، یہ بتانا، جا کر اس کی خبر دینا، یہ نہ غیبت ہوگی نہ چغلی ہوگی، یہ جائز ہوگا اس کے لیے۔ لیکن جو مظلوم ہیں، مظلوم کے لیے بھی ایک حد متعین ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مظلوم ظلم، اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے کرتے خود ہی ظالم پر ظلم کرنے لگ جائے۔ جیسے بعض مرتبہ مظلوم پہلے مظلوم ہوتا ہے، بعد میں ظالم بن جاتا ہے۔ جب اسے موقع مل جاتا ہے کہ ہاں اب میری سنوائی ہو رہی ہے، لوگ میری بات اب سن رہے ہیں، اب مجھے موقع ہے اسے سبق سکھانے کا، اب میں اس کو کنارے لگائے بغیر چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو جتنا ظلم اس پر ہوا تھا اس کا بدلہ تو سامنے والے کو دے دیتا ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو آخر تک پہنچاؤں گا تاکہ اسے نانی یاد آ جائے، اس کو فنا یاد آ جائے، یہ ایسا۔ تو اگر اب یہ مظلوم ظالم کے ساتھ حد سے تجاوز کرتا ہے، جتنا اس کا جرم ہے اس سے زیادہ سزا دینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اب یہ مظلوم ظالم ہو گیا، اب یہ مظلوم ظالم ہو گیا۔ جیسے بعض خاندانی معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی اگر شوہر ظلم کرتا ہے اور پھر کسی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب یہ بیوی کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اس لڑکے کے ساتھ اب ان کا جو برتاؤ ہوتا ہے کہ ان پر جھوٹے مقدمے دائر کرنا، پھر جھوٹے مقدمے دائر کرتے کرتے ان کے ماں باپ کو اس میں شامل کرنا کہ اس کے ماں نے ایسا کہا، باپ نے ایسا کیا، اس کے بھائیوں نے ایسا کیا، اس کے ایک چچا ہے انہوں نے بھی ایسا کیا تھا، اور پھر اس طرح کے پورے خاندان کو اس میں ملوث کر لینا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ ہماری بچی مظلوم ہے اور یہ مظلوم کی بات مانی جائے گی، تو اب یہاں پر ہمیں موقع ہے، جو ہم بولیں گے پولیس سن لے گی، پولیس مان لے گی، تو چلیے جس طرح سے ہم چاہے اس کو سبق سکھا سکتے ہیں، اس کو، اس کے ماں باپ کو۔ تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جو مقدمے دائر ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، ماں باپ کو شامل کر لیا جاتا ہے، بھائی بہنوں کو شامل کر لیا جاتا ہے، پیسوں کی چوری کا اور نہ جانے کون کون سے فراڈ کا تذکرہ کر کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اب اس آدمی کو ہم کہیں کا نہیں رکھیں گے، اس کو آخر تک انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو پہلے وہ مظلوم تھے، اب یہ ظالم ہو گئے۔ تو مظلوم کو اپنی مظلومیت کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، لیکن اتنی ہی جتنا کہ اس پر ظلم ہوا ہے۔ اگر وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا شمار ظالمین میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں گے اس کا گناہ پہلے پر ہوگا۔ جب دو اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کرنے میں جو سوال جواب ہوتا رہتا ہے، یہ بھی برا کہتا ہے، پھر سامنے والا برا کہہ رہا ہے، یہ گالی دے رہا ہے، پھر وہ گالی دیتا ہے، یہ مارتا ہے، پھر وہ بھی مارتا ہے، یعنی اس طرح سے جب دونوں طرف سے سوال جواب ہوتا رہے گا تو المستبان ما قال فعل البادی، یہ دونوں کی جو برائی ہے
سوال جواب کی، تو اس کا گناہ شروع کرنے والے پر ہے، جس نے ابتدا کی ہے برائی کی۔ ما لم یعتدل مظلوم، جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ اگر مظلوم ہے، صرف اپنے اوپر ہوئے ظلم کا وہ جواب دے رہا ہے، تو جب تک وہ دفاعی پوزیشن میں ہے، جواب دینے کی جگہ پر ہے، تب تک کہ تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن وہ جواب دیتے دیتے اگر سر پر چڑھنے لگ جائے، اب وہ اس پر حد سے تجاوز کرنے لگے، سامنے والے پر چڑھ جائے، تب یہاں سے اب وہ ظالم ہوگا، اب اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو مظلوم کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ مظلومیت کا اظہار کرتا ہے، مظلومیت کے حساب سے بات کرتا ہے، اگر کبھی وہ سامنے والے کو اس کی گالی کا جواب گالی سے دے بھی دے، تو اصل گناہ تو ظلم کرنے والے کو ہی ملے گا۔ لیکن اگر ایک گالی کا جواب دو گالی سے، ایک ہاتھ کا جواب دو ہاتھ سے، وہ زیادہ جواب دینے لگے، تو ایسی صورت میں یہ بھی گنہگار ہوگا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا مظلوم انسان ہے، جیسے بعض کافروں نے کسی مسلمان کو کسی جگہ پکڑ لیا اور پکڑ کے اس سے کہا کہ چلو اللہ کو گالی دو، ہمارے پیغمبر کو گالی دو، اپنے مذہب کو گالی دو۔ جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر، اس طرح کے حالات آتے ہیں اور کسی کو پکڑ کے اس طرح سے کہلوایا جاتا ہے۔ اب وہ بیچارہ مسلمان آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے کہتا میں نہیں بولوں گا۔ لوگ اسے مارتے ہیں، اس کے چہرے پر گندگی ڈال دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو گھسیٹتے ہیں، اس کو پیٹتے ہیں، بعض مرتبہ قتل تک کر دیتے ہیں۔ وہ انسان صرف برا کہنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ جان دے دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مار کھا جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن برا اپنی زبان سے ادا نہیں کروں گا، یہ بری بات نہیں کہوں گا اللہ کے بارے میں، اپنے پیغمبر کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں۔ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایسے مسلمان موجود ہیں جنہوں نے اس طرح سے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ لیکن اگر کبھی اس مار کو ڈرتے ہوئے کبھی کوئی شخص یہ کہہ دے ٹھیک ہے میں اللہ کو برا کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں نبی کو بھی گالی دے دیتا ہوں، میں اسلام کو گالی دے دیتا ہوں، یا دوسرے مذہب کی میں تعریف کر دیتا ہوں، فلاں بت کی میں تعریف کر دیتا ہوں، اگر وقتی طور پر کوئی شخص ایسا کہہ دے اپنی اور اس کی جان محفوظ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ وہ جو اس نے زبان سے وہ غلط الفاظ ادا کیے ہیں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ مظلوم ہے وہ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو مظلوم ہو، مظلوم یہ برا بول سکتا ہے، مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے۔ اگر اس طرح سے وہ کہہ دے اپنی زبان سے، مجبور ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے اس کی اجازت دی ہے۔ ایسا کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، نہ ایمان سے خارج ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے، سنتا ہے۔ مظلوم ہے، مظلوم کیا کیا کہہ رہا ہے، ظالم کیا کہتا ہے، اسی طرح سے جو ظالم ہے اور مظلوم ہے، ان دونوں کی حالات کیا ہیں، یہ سب اللہ جانتا ہے، کون مظلوم کون ظالم۔ تو جیسے ہمارے آپسی لڑائیوں میں، جھگڑوں میں ہم کس طرح سے ظالم کو سبق سکھاتے ہیں اور مظلوم کیسے اپنی مظلومیت کا اظہار کرتا ہے،
کون سی باتیں جو حقیقت میں بولی گئی ہیں وہ پیش کرتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات بولا نہیں ہے وہ لکھوا دیتا ہے کہ ہاں اس نے یہ بھی بولا ہے. جو کام کیا نہیں ہے وہ بول دیتا ہے کہ ہاں اس نے لکھوا دیتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. آپ کسی کے خلاف کمپلین کر رہے ہو، کسی کے خلاف بول رہے ہو، تو یہ بات یاد رکھو، جو باتیں آپ لکھوا رہے ہو اس کے بولنے کی اور کرنے کی، یہ ساری چیزیں اللہ نے سنا بھی ہے، جانا بھی ہے. ساری چیزیں اللہ کی نظر میں ہیں. تم جھوٹ لکھوا لو گے کسی کے بارے میں یہ سمجھ کر کہ چلو میری سنی جا رہی ہے، اب سامنے والے کو پکڑا دیں گے، یہ اس کو سبق مل جائے گی. تو ایسا اگر آپ کرتے ہو وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو آج یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس آیت میں. ورنہ عدالتوں کے چکر میں یا پھر جیلوں کی سلاخوں میں جو مسلمان ہیں، ایک بڑی تعداد وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے، کافروں کی وجہ سے نہیں ہے. آج کتنے لوگ جیل میں ہیں مسلمانوں کی وجہ سے. کتنے لوگ عدالتوں کے چکر میں اپنے پیر گھس رہے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے. مسلمان کیسے جھوٹے مقدمے دائر کرتے ہیں مسلمانوں پر، پولیس کا غلط استعمال کرتے ہیں، حکومت کا غلط استعمال کرتے ہیں، وکیلوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، پیسوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. ایسا غلط استعمال مسلمانوں کے خلاف کافروں نے بھی نہیں کیا جتنا مسلمان کر رہے ہیں. کبھی مسلمانوں کو شکایت ہوتی ہے پولیس انصاف نہیں کرتی، پولیس ہماری سنتی نہیں ہے، پولیس ان کی ہے. اب جب یہ مسلمان کے درمیان مسئلہ ہوتا ہے تو اسی پولیس کا غلط استعمال یہ لوگ کرتے ہیں. پولیس کو رشوت دینا، پولیس کو پیسہ دے کر سامنے والے کو پھنسانا، یہ مسلمانوں کی ایک عادت سی بنی ہوئی ہے. وہ کافر ہیں، انہیں اپنے پیسے سے مطلب، انہیں رشوت سے مطلب. تو اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. آپ اگر مظلوم ہو تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہو، کیا لکھوا رہے ہو، کیا مقدمہ دائر کر رہے ہو، یہ آپ کو سوچ لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ ہی حد سے تجاوز کر جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کی سارے باتیں سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کسی خیر کے کام کو علانیہ پیش کرو، کوئی کھل کر کوئی خیر کا کام کرو، اچھا کام کرو، او تخفو یا وہ کام آپ چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء یا کسی برائی سے درگزر کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا. تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوه، اگر خیر کا کام کرتے ہوئے تم اس خیر کے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، لوگوں کو بتاؤ، بتا کر آپ کرو گے، یا وہ کام چھپا کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ سب چیزیں جانتا ہے. آپ خیر کا کام بتا کر بھی کر سکتے ہو، چھپا کر بھی کر سکتے ہو، لوگوں کو دکھا کر بھی آپ خیر کا کام کر سکتے ہو. نیکی کے کام یہ ضروری نہیں کہ نیکی کے کام رات کے اندھیرے میں ہو، سب کی نظروں سے چھپا کر ہو. نیکیوں کے کام آپ اگر دکھا کر بھی کر رہے ہو اس نیت سے تاکہ لوگ یہ کام دیکھیں اور لوگ پھر خیر کی طرف مائل ہوں، خیر کی طرف لوگ مائل ہوں، لوگ یہ راستہ اپنانے لگیں، اس لیے وہ دکھایا جا رہا ہے. جیسے بعض مرتبہ دینی مدارس کا جو پروگرام ہوتا ہے یا پھر مساجد میں بچے حفظ کرتے ہیں تو ایک بچے کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، اسے قرآن پڑھوایا جاتا ہے، وہ بہترین قرآن پڑھتا ہے، سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کو فلاں نے پڑھایا، اس کی یہ فلاں کے پاس پڑھا ہوا، اس کے استاد یہ ہیں، اس مدرسے کی یہ محنت ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس بچے نے علم حاصل کیا، جیسے اس نے اچھا کام کیا ہے، یہ اب رغبت دوسرے کے اندر پیدا ہو جائے، دوسرے بچے بھی اس کو دیکھ کر ایسا بننے کی کوشش کریں.
دوسروں کے ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ایسا بنانے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی محلے سے گھر سے نکلتا ہے فجر کی نماز کے لیے، اور وہ ایسے نکلتا ہے گویا کہ وہ سب کو بتانا چاہتا ہے، ایسی آوازیں کرتا ہے یا ایسی حرکت ہوتی ہے، دروازہ بھی تھوڑا سا بلند آواز سے بند کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کے پاس یہ آواز پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نکل رہا ہے، اور لوگ جب سنیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ یہ آواز سن کے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، اس طرح سے خیر کا کام لوگوں کو دکھانا، کہیں پر آپ خیرات کر رہے ہیں، لوگوں میں غریبوں میں مدد کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ دکھا رہے ہیں تاکہ دوسروں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، غریبوں کی یہ فلاں غریب ہے، ان کی لوگ مدد بھی کرتے رہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ یہ دکھاوا اچھی نیت سے کر رہے ہو تاکہ لوگوں میں رغبت ہو، مظلوم کی یا غریب کی مدد ہو، یہ نیت ہے تو ایسی صورت میں یہ کام خیر کا ہوگا۔ لیکن اگر اس دکھاوے کے پیچھے ریاکاری ہے، شہرت ہے، اپنی ترغیب دلانا نہیں ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے، دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، میں کیسے سیٹ ہوں، میں فنا ہوں، اگر ریاکاری ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا، ریاکاری کا گناہ ملتا ہے، ملے گا۔ مطلب اس نے آدمی نے خیر کا کام بھی کیا اور ساتھ میں وہ گنہگار بھی ہو گیا۔ اس آدمی نے صدقہ بھی کیا، صدقہ کرنے کے باوجود وہ گنہگار ہو گیا۔ صدقہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، یہ صدقہ کر کے گناہ حاصل کر رہا ہے، کیونکہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، شہرت چاہتا ہے۔ تو خیر کا کام ریاکاری کے لیے کرنا، شہرت کے لیے کرنا، اس کا ثواب نہیں ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی برائی سے درگزر کرو، کسی نے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، آپ معاف کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، جانے دو اس کو، آپ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، اس لیے کہ ہر ظلم کا بدلہ لینا ضروری نہیں ہے، ہر برائی کرنے والے کو اس کے انجام تک پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ جو شخص بھی برا کرے چلو اس کا مکمل کام کر کے چھوڑیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی آپ برائی کرنے والے کو معاف بھی کر دو تاکہ وہ آدمی خود میں شرمندہ ہو جائے۔ او تعفو عن سوء، اگر آپ لوگوں کو معاف کرتے ہو تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا ہے، بہت قدرت والا ہے۔ اللہ اپنی اتنی بڑی قدرت کے باوجود اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر رہا ہے۔ غلطی کرنے والوں کو سزا دینے کی طاقت ہے اس کے پاس، گناہ کرنے والوں کو اس کے انجام تک پہنچانے کی قدرت ہے، اس قدرت کے باوجود وہ ڈھیل دیے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے درمیان ہر انسان کو اس کے برائی کا بدلہ ملنے لگے دنیا کے اندر فوری طور پر، جیسے برائی کیا اسی ٹائم میں اس پر عذاب نازل ہو جائے، ایسا اگر ہوتا رہے تو کتنے لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ کوئی بچے گا؟ کافر تو بچیں گے ہی نہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، رب کی نافرمانی، رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو نہیں بچیں گے۔ پھر مسلمانوں میں جو شرک کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو بدعت و خرافات میں مبتلا ہے ان کا کیا ہوگا؟ جو بدخلقی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پھر ہر ایک کو سزائیں جب کا جب دیتا چلا جائے اللہ تبارک و تعالی، دنیا میں بچے گا کون؟ اللہ اتنی ساری قدرت کے باوجود لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو آپ کے پاس بھی قدرت ہے سامنے والوں کو سزا دینے کی، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کو معاف کر دیتے ہو تو یہ آپ کا بڑا خیر کا کام ہوگا، یہ آپ کا بڑا دل ہوگا، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر جو ہم رمضان کے مہینے میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو لوگوں کو معاف کرنا
ہر چھوٹی بڑی غلطی پر سزا دینے کے بجائے درگزر کرتے رہنا تاکہ سامنے والا خود ہی اپنی اصلاح کرتا چلا جائے، اس میں بھی بہتری ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ لیکن معاف کر دینے میں، چھوڑ دینے میں اگر وہ شر میں اضافہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں وہاں تنبیہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ انسان بھی برائی کرنے سے بچ جائے اور دوسرے لوگ بھی اس کی برائی سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔